السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذاتی ببرکت کے لیے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. اللہ کی توفیق سے آج کے خطبے کا موضوع اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا. رب تعالی نے فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے اور وہ غفلت میں، نافرمانی میں اعراض کیے ہوئے ہیں. دنیا کی دوڑ، دنیا کی مقابلہ بازی، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، بس یہی کچھ ہماری کوشش ہے، یہی ہماری ہر چیز کا، صلاحیتوں کا، توانائیوں کا محور ہے. جبکہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دھیان دینے کا، آخرت طرف دھیان دینے کا، آخرت کے امور کے بارے میں آگاہی فرمائی تاکہ انسان دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو، دنیا سے زیادہ
اپنی آخرت کے لیے تگ و دو کرے، محنت کرے، کوشش کرے۔ امام میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب احدكم شريكه من اين مطعمه وملبسه۔ فرماتے ہیں کوئی بندہ اتنی دیر تک متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنے اعمال کا جائزہ نہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کی جو رفتار ہے مجھے جنت تک لے جائے گی، میرے اعمال مجھے کدھر کو لے جا رہے ہیں، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف یا اللہ کے غصے کی طرف۔ پھر میں اپنے آپ کا ایسے محاسبہ کیا کرو جیسے دو تاجر آپس میں ایک دوسرے پر جب وہ آپس میں شریک ہو جائیں تجارت میں تو ایک دوسرے کا بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کوئی گاڑی خرید لے، کوئی نیا مکان خرید لے تو دوسرے کے ذہن میں فوراً تبھی اسے گاڑی کہاں سے مل گئی ہے، تو میرے ساتھ پارٹنر جتنا مجھے ملا اتنا ہی اس کے پاس آ رہا ہے، تو یہ گاڑی کہاں سے اس نے خرید لی، یہ مکان اس نے کیسے بنا لیا، یہ کیسے مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح مومن اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والنفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى قلیل تقنع۔ نفس ایک ایسی چیز ہے اگر تم اس کو نیکی کا حریص، نیکی کا عادی بنا دو گے تو نیک بن جائے گا، اور اگر اس کو برائی پر غصہ ہوگے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کی رغبت بڑھاؤ گے تو دنیا کا شوق بڑھتا چلا جائے گا، اگر تھوڑے پر اکتفا کرنے پر اس کو مجبور کرو گے تو یہ تھوڑے پر بھی اکتفا کر لے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہر ایک اپنے اندر جانتا تھا، اپنے اوپر نظر ڈالتا تھا کہ میں کیا ہوں، میں نے اللہ کی اطاعت میں کہاں تک تگ و دو کی ہے، کوشش کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کر لے، اور جس کا اللہ نے محاسبہ کیا تو معاملہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا، بڑا پریشانی والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا تزینوا للعرض الاکبر، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ وتزینوا للعرض الاکبر، اور جو سب سے بڑی پیشی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اس کے لیے کوشش کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، نیک اعمال سے آراستہ کرو، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے آراستہ کرو، فرائض کا اہتمام کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، جو سب سے بڑی پیشی ہے۔ دنیا کی عدالت میں تاریخ ملی ہو تو بندہ پہلے ہی سوچنا شروع کرتا ہے فلاں دن پیشی ہے، اور سوچو جو آخرت کی پیشی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ كَفَاهَا لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، تمہارے رب سے آمنے سامنے ملاقات ہوگی، تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، بندہ دائیں طرف دیکھے گا تو اعمال ہی اعمال ہوں گے، اور پھر بائیں طرف دیکھے گا اعمال ہی اعمال، جو کیا تھا، نیکیاں کی تھی، بدیاں کی تھی، سامنے اللہ کی ذات ہے اور دائیں بائیں اس کے اعمال ہیں۔ اپنے اعمال کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ لا یخفی منکم خافیہ، تمہاری کوئی چیز بھی اللہ سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔
اللہ کے ہاں تم کوئی چیز چھپا نہیں سکو گے، تو اس تیاری، اس بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو۔ فَإِنَّهُ يَخِفُّ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، لوگوں جس نے دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کر لیا، اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتا رہا، قیامت والے اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اس کے ساتھ نرمی برتی جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہاں کوئی پرواہ نہ کی، جو جی میں آتا ہے کر رہا ہے، تو پھر معاملہ خطرناک ہے، پھر انسان کے لیے پریشانی کا معاملہ ہے۔ اور یہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق لوگوں کو بھی سمجھایا کرتے تھے، بلکہ اپنے آپ کا محاسبہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ دخلت مع عمر بن الخطاب فی الحائط وبینی وبینہ جدار، میں اور عمر فاروق ایک باغ میں گئے، حضرت عمر فاروق باغ میں داخل ہو چکے تھے، میں ابھی باہر تھا، اور میرے اور حضرت عمر فاروق کے درمیان دیوار حائل تھی، دیوار کی رکاوٹ تھی، تو میں نے آواز سنی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن، عمر تم امیر المؤمنین تو بن گئے ہو، کیا بات ہے تیری، یا ابن الخطاب واللہ لتتقین اللہ او لیعذبنک، اے عمر اللہ کی قسم اللہ سے ڈر جاؤ، یا تو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، او لیعذبنک، یا پھر اللہ تجھے بڑی سزا دے گا، تمہیں بڑی سخت سزا دے گا، اپنے آپ کو سنبھال لو، سیدھے ہو جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ کبھی ہم بھی تنہائی میں بیٹھے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں تفکر ساعت خیر من قیام اللیل، ایک بندہ رات بھر قیام کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ چند گھڑیاں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، فرمایا کہ یہ ساری رات کے قیام سے بہتر ہے، کیونکہ جب اپنا محاسبہ کرو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تمہیں اپنی رفتار کا پتہ چل جائے گا، تمہارا اللہ کی طرف کس طرح کا معاملہ ہے تمہیں اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو کبھی اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں میں کیا ہوں، اور میں نے اللہ کے ساتھ معاملہ کس طرح کا رکھا ہے، کیا دنیا کے لیے ہی اللہ کو پکارتا ہوں، دنیا کے لیے ہی پریشان ہوتا ہوں، یا کبھی اپنی آخرت کا بھی فکر مند ہوا، اپنی آخرت کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے پیارے حبیب، مومنوں میں سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا، جو مومنوں میں سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ سب سے افضل مومن ہے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر فرما دے۔ اور پھر پوچھا ای المؤمنین اقیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے سمجھدار سیانہ مومن کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، سب سے سمجھدار مومن وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جس کو مرنا یاد ہے، جس کو پتہ ہے میں نے دنیا سے جانا ہے۔ اور امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ایقن بالموت کفاہ الیسیر، جس کو موت کا یقین ہو جاتا ہے وہ پھر زیادہ نہیں مانگتا، وہ جو ملے اس پر راضی ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے تو مرنا ہی ہے، میں نے تو یہ جہان چھوڑنا ہی ہے، پھر زیادہ کے لیے فکر مند نہیں ہوتا، زیادہ کے لیے روتا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثرو ذکر حادم اللذات الموت، خواہشات کو، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھو۔ ایک بندہ بہترین گاڑی میں بیٹھا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، آپ اسے کہہ دینا کہ موت تجھے بھی آ جانی ہے، وہ بھی ٹھنڈی سانس بھرتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی، جانا تو ہے ہی۔ اس لیے امام سلیمان التیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیئان قطع عنی لذت الدنیا، دو چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کی نعمتوں کی لذت ختم کر دی، دنیا کی نعمتوں کی لذتوں کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ دو باتیں ایسی ہیں، ذکر الموت، ایک موت کی یاد، موت کی یاد تیری خواہشات کو توڑ دیتی ہے، تیری تمناؤں کو دبا دیتی ہے۔ وَذِكْرُ الْمَوْقِفِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اور یہ فکر کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ سوچو دنیا کے کسی جج کے سامنے، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہونا، انسان ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ سوچیں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 دن ایسے ہیں، 2 راتیں ایسی ہیں کہ لم تسمع الخلائق مثلہما قط، کبھی مخلوق نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، ان کو بھانپ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ 2 دن اور 2 راتیں ایسی ہیں۔ پہلا دن جس دن ساری انسانیت اکٹھی ہوگی اور اللہ رب العزت حساب کے لیے آئیں گے کہ انسان کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے کہ آج وہ ہستی آ رہی ہے میرا حساب لینے کے لیے، جس کے سامنے کوئی ہماری چیز مخفی نہیں، ملک الملوک، شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ اور اللہ اس وقت اعلان فرمائیں گے، لوگوں سب کا بادشاہ آ گیا ہے، انا الدیان، اور میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ جب کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جب سب کا حساب و کتاب ہوگا، نبی بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے، نبی کہیں گے آج اللہ اتنا غصے میں ہے، اللہ کی قسم اس سے پہلے اللہ کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی یہ بات کہیں گے، جس کے غصے سے فرشتے کانپیں گے، اس کا ڈر، اس کا روب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے، اور ایک وہ حالت کہ جب میں نے معراج کی رات اللہ کے عرش کے پاس جبریل امین کو عاجزی اور انکساری میں کھڑے ہوتے ہو، کھڑی حالت میں دیکھا، ان کے پر نیچے گرے ہوئے تھے، اور ان کی حالت ایسے تھی جیسے وہ سیدھا ٹاٹ ہو، اس کے ریشے بکھرے ہوتے ہیں اللہ کے جاہ و جلال کی وجہ سے، اللہ کی عظمت اور کی بڑائی کی وجہ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں تو کئی فرشتے اللہ کی بات سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اتنی طاقت والے، اتنے بڑے بڑے فرشتے جس کی آواز سے گھبرا جاتے ہیں۔ انسان تو اتنا ناداں ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے خالق و مالک کو تو نہیں پہچانا۔ جس دن رب تعالیٰ آئیں گے اس سے سخت کوئی دن نہیں۔ اور وَيَوْمَ تَتَعَيَرِ الصُّحُفُ، جس دن کارڈ دیے جائیں گے، نامہ اعمال رزلٹ دیے جائیں گے، اس سے بڑی گھبراہٹ والا کوئی دن نہیں ہوگا۔ ہر انسان گھبرائے گا، پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں کارڈ ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں، پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اس دن سے پہلے جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب آخرت کا تذکرہ ہوتا
اللہ کا جاہ و جلال، اس کی عظمت کی برائی کا تذکرہ ہوتا، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بیمار ہو جاتے اور پیشاب کی جگہ خون آنا شروع ہوتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کبھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سورہ طور کی آیات سنی، والطور وکتاب مستور، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، والطور مجھے طور پہاڑ کی قسم، وکتاب مستور اس لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور جو اوراق کے اندر لکھی ہے، والبیت المعمور مجھے بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع اس بلند و بالا عالی شان چھت کی قسم، والبحر المسجور اور ٹھاٹھے مارتے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ یہ آیات سنی ہے تو عمر بے ہوش ہو کہ اللہ نے 5 قسمیں کھا کر کہا کہ تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا، ما له من دافع، کائنات کی کوئی ہستی اس کو روک نہیں سکتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے سامنے۔ اور وہ عمر فاروق جس کا محل اللہ کے رسول نے جنت میں دیکھا تھا، تو بڑے باروب تھے، لیکن رب کے قرآن کے سامنے یہ کیفیت ہے، ایسے بیمار پڑے اللہ کی آیات سن کر کہ کئی دن بیمار رہے، صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں صرف آیات کو سن کر کہ اللہ نے 5 قسمیں کھا کر عذاب کے یقینی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور سورہ تکویر کی آیات پڑھے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، پڑھتے پڑھتے جب یہاں تک پہنچے واذا الجحیم سعرت، جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، واذا الجنت ازلفت اور جنت کو تیار کیا جائے گا، فرماتے ہیں فخر مغشیا علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو کے گر پڑے کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اور وہ جہنم جس کے بارے میں رب تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن یا تو انسان ہوں گے یا گندھک کے پتھر ہوں گے۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچا لو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا میرے صحابہ جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچا لو اپنے آپ کو، ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور ہے وہی اللہ کی راہ میں دے کر اپنی جان چھڑا لو، اپنے آپ کا تحفظ کر لو، جو تمہارا جو میسر ہے اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا۔ تو بھائیو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، وگرنہ آخر کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا سنگین ہے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وقت آ گیا، قریب المرگ ہیں اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا گیا حضرت کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا موت کا ڈر ہے یا دنیا سے جانے کا غم ہے؟ فرمانے کی ایسا کچھ بھی نہیں، وَإِنَّمَا أَبْكِي عَلَىٰ قِلَّةِ زَادِي وَبُعْدِ سَفَرِي، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ سامان سفر تھوڑا ہے اور منزل بڑی دور ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے کہ منزل بڑی دور ہے اور سامان کچھ بھی نہیں میرے پاس، تھوڑا سا سامان ہے، میں اس منزل تک کیسے پہنچوں گا؟ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا نیکیاں کی؟ اللہ جانتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھو اندھیرا نظر آتا ہے، اور جو کی ہیں پتہ نہیں اس کو قبول بھی ہیں، اس کو پسند بھی آئی ہیں کہ نہیں، وہ اس کے معیار کے مطابق پوری اترتی بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا نصیحت طلب کرنے کے لیے، نصیحت کیجیے مجھے۔ فرمانے لگے کم اتت علیک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 60 سنہ، 60 برس کا ہو گیا ہوں۔ امام فضیل بن عیاض فرمانے کہ اذن انت منذ 60 سنہ تسیر الی ربک وتوشک ان تبلغ، کہنے کہ اس کا مطلب تم 60 سال سے اللہ کی طرف سفر کر رہے ہو اور ان قریب تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ فالناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرین، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ہی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لم يزالوا فی سفر، ہمیشہ سفر میں تھے، ہر وقت سفر کی حالت ہے۔ وَلَيْسَ لَهُمْ حَدٌّ عَنْ رِحَالِهِمْ إِلَّا فِي جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ، اس سفر کی انتہا یا رب کی جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اب تیرا سفر کیسا ہے، تیرا سامان کیسا ہے، تیری تیاری کیسی ہے، تم نے خود پرکھنا ہے۔ منزلیں دو ہی ہیں، اما الجنہ و اما النار، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، بس دو ہی منزلیں ہیں۔ تم نے کس کے لیے کوشش کی، تم نے کس کے لیے سفر کیا؟ فرمایا کہ تم 60 سال سے اللہ کی طرف سفر کر رہے ہو، ہر صبح سفر، ہر شام سفر، اس زندگی کا ہے انجام سفر کہ جو بھی دن ہم گزار رہے ہیں، رحلنا ہا ہنا مرتحلنا، ہم یہاں ٹھہرے پھر یہاں سے آگے کوچ کر گئے۔ بچپن میں تھے، جوانی میں آگے، جوانی میں آئے، بڑھاپے میں چلے گئے اور بڑھاپے سے رب کے سامنے پیش ہو گئے۔ نزلنا ہا ہنا ثم ارتحلنا ہاکذا فی الدنیا نزول وارتحال، کبھی یہاں پڑاؤ کبھی وہاں پڑاؤ، دنیا کا انجام یہی ہے، ایک دن سب سفر چھوڑ کر اللہ کے سامنے پڑاؤ ڈالنا، اللہ کے سامنے پیش ہو جانا۔ فرمانے لگے تم 60 سال کے سے اللہ کی طرف سفر کرتے ہو۔ اس بندے نے یہ بات سنی، کہنے کا انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس کا کلمہ پڑا کہ میں 60 سال سے اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوں، ہر آنے والا دن مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمانے کہ تم جانتے ہو اس جملے کی تفسیر کیا ہے؟ تم نے انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہا ہے، تم جانتے ہو اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے انک للہ عبد و انک الیہ راجع، تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی طرف جانے والے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر فرمانے گے وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لِلَّهِ عَبْدٌ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعٌ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، جس کو یہ پتہ چل گیا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا پیدا کرتا ہوں، اس نے وجود بخشا ہے، اس نے زندگی دی، اس نے نعمتیں دی ہیں اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف ہی جانا ہے، جس نے یہ جان لیا ہے فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، اس کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ واپس صرف جانا ہی نہیں، واپسی جا کر اس کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَسْئُولٌ، اور جس نے یہ جان لیا کہ میں نے اللہ کے سامنے واپس جا کر کھڑا ہونا ہے، اس کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے سوال بھی پوچھا جائے گا۔ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ فَلْيُعِدَّ لِلسُّؤَالِ جَوَابًا، اور جس نے یہ یقین کر لیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، تو اس پوچھے ہوئے سوالوں کے جواب تیار کر لیں، تیاری کر لو، پھر سوال پوچھے جائیں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کا سوال، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کا حساب،
ون علمہ بماذا عمل فیہ، اس کے علم کے بارے میں کیا عمل لے کر آئے ہو، ون مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں کھپایا تھا. یہ 4 سوال تیاری کر لو. سوچیں کون ہے ہم میں سے جو اپنی عمر کا حساب دے لے. اللہ جانتا ایک دن کا بھی حساب نہیں دے سکتے. ہم سے ہمارا والد، ہمارا استاد، کوئی بڑا ہم سے ایک دن کا پوچھے تو ہم وہ نہیں جواب دے ہو سکتے. اللہ کے سامنے تو پوری عمر کا جواب دینا ہے، اور اس کے سامنے تو تم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. اس کے سامنے تیری ایک ایک نقل و حرکت یومئذ تحدث اخبارہا، چھپاؤ گے تو زمین بول کر بتا دے گی. زمین تو دور کی بات، تیرے اعضاء بولیں گے. جب بندہ چھپائے گا تو اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے. اللہ اس کے ہاتھوں کو حکم دیں گے، اس کے قدموں کو، اس کی ٹانگوں کو، اس کے وجود کو، اس کے چمڑے کو. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اس دن مجرم کہے گا اور تم میرے خلاف ہی گواہی دینے لگ پڑے، اور تیرے لیے تو میں نے جھوٹ بولا تھا. قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اعضاء کہیں گے آج ہمیں اس نے بولنے کا حکم دیا ہے جس نے ہر ایک کو قوت گویائی بخشی ہے، جو بولنے کی صلاحیت دینے والا ہے. آج اس نے ہمیں حکم دیا کہ بولو، اور آج تیرے خلاف گواہیاں اکٹھی ہو رہی. تیرا وجود تیرے خلاف، تیرے اپنے تیرے خلاف، تیرے بیگانے تیرے خلاف، تیری زمین تیرے خلاف. بتاؤ اس بندے کا اللہ کا سامنے کیا معاملہ ہوگا، کیا حالت ہوگی اس کی، جو کہے گا اللہ میرے بیٹوں کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میرے بھائیوں کو لے لے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری انسانیت کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے. کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، اللہ فرمائیں گے یہ میرا قانون ہی نہیں ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی نہیں. لا یجزی والد ولدہ شیئا، کوئی باپ بیٹے کی پاداش میں پکڑا نہیں جائے گا، اور کوئی بیٹا باپ کے گناہ میں پکڑا نہیں جائے گا. من عمل صالحا فلنفسی، جس نے نیکی کی اس نے بھی اپنی جان کے لیے. ومن اساء فعلیہا، جس نے برائی کی اس کا بدلہ بھی اسی کو دینے پڑے گا. جب اس بندے نے امام فضیل بن ایاض سے یہ حقیقت سنی، کہیں گے فمل حیلہ، کہیں گے حضرت کوئی بچنے کا سبب بھی ہے، کوئی ہیلہ ہے، بچ سکتے ہیں؟ کہیں گے ہاں یسیر، ہیلہ بڑا ہی آسان ہے. 60 سال عمر بیت چکی ہے غفلت میں، اور آج ہیلہ پوچھ رہا ہے کوئی بچاؤ کا ذریعہ ہے؟ کہنے لگے ہاں بڑا آسان ہے. تحسن فی ما بقی یغفر لک ما مضی، جو باقی رہ گئی ہے نیکیاں شروع کر دو، جو گزر گئی اللہ رحمت سے معاف کر دے گا. کیوں بھائیو، 20 گزری ہے، 30 گزری ہے، 40 گزری ہے، 50 گزری ہے، 60 گزر گئی ہے، اس سے اوپر کے ہو گئے ہو، ہیلہ آسان سا ہے. جو باقی ہے اس میں نیکیاں شروع کر دو. 1 دن ہے، 2 دن ہے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. تحسن فی ما بقیہ، طریقہ آسان ہے نجات کا. جو باقی ہے نیکیاں شروع کر دو، کمر بستہ ہو جاؤ. یغفر لک ما مضی، اگر آج بھی اب بھی ہوش کے ناخن لے لو گے، سمجھ جاؤ گے تو اللہ سابقہ معاف کر دے گا. اور اگر ایسا نہ کیا، اخذت ما باقی و ما مضی، جو باقی ہے اس کی بھی پکڑ ہوگی، جو گزر چکی ہے اس کی بھی پکڑ ہوگی. ہیلہ آسان سا ہے، اور وہ سمندروں کا مالک تیرے ایک آنکھ کے قطرے سے بھی راضی ہو جاتا ہے. وہ سمندروں کا مالک ہے لیکن تیرے ایک قطرے سے بھی وہ راضی ہو جاتا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرو، اپنی سابقہ زندگی کو دیکھو، اپنی روزی کو دیکھو، اپنی اعمال کو دیکھو، اپنے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرو.
وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، سب سے سمجھدار مومن ہی وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے. وَأَكْثَرُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری میں رہے، بعد والی زندگی کی فکر میں رہے. اور جس کو فکر لگ جاتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. عمر بن قیس رحم اللہ، کسی نے ان سے کہا ہو یار بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہنے لگا امسک الشمس، کہنے لگا اگر مجھ سے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے تو اس سورج کو روک لو، اگر یہ سورج رک جاتا ہے تو میں بھی تیرے پاس بیٹھ جاتا ہوں، اور اگر یہ سورج چل رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، تیری سانسیں گزر رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، تو پھر تمہیں فکر کر لینی چاہیے. کس لیے؟ کیوں فراغت میں، غفلت میں، نافرمانی میں وقت گزارے؟ فرق تو صرف ایک سانس کا ہے. سانس آ رہی ہے تو یہ جہان ہے، ایک سانس رک گیا تو اگلا جہان شروع ہو گیا. اس جہان اور اس جہان کے اندر فرق صرف سانس کا ہے، اور موت ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے ہے. للموت فینا سہام غیر خاطیہ، ہر دن موت اپنے تیر چلا رہی ہے. من فاتہ الیوم سہم لم یفتہ غدا، جس کو آج تیر نہیں لگا وہ تیر کل کو ضرور لگ جائے گا. آج نہیں تو کل باری تیری بھی آنے والی ہے. آج شہر خاموشہ میں جا کر کبھی اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنے آپ کو دیکھو، وہاں جا کر دیکھو، اپنا محاسبہ کرو. کتنے ایسے اپنے بیگانے پیارے، بڑے بڑے خوبصورت چہروں والے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے ماؤں کے لاڈلے، سب قبر کے نیچے پڑے ہیں، مٹی کے نیچے پڑے ہیں. وقت گزر چکا، تیرے پاس مہلت ہے، تیرے پاس وقت ہے، تیرے پاس چانس ہے. آج اللہ کو راضی کر لو، آج اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. اور خصوصاً یہ نیکیوں والا موسم. امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الایام واللیال الفاضلہ، جو دن فضیلت والے ہوں، جو راتیں فضیلت والی ہوں، لا یغفل عنہن، ان میں کبھی کوتاہی، غفلت نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب تاجر آدمی، جب سیزن ہو اس کی تجارت کا اور اس نے غفلت کر لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک تاجر ہے، اس کا موسم آ گیا، اس کی پروڈکٹ اس نے تیار کی، سارا سال تیار کی، اب اس کے بکنے کا موسم ہے، کامیاب ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا، منافع حاصل کرنے کا وقت ہے، اور وہ غفلت میں گزار دے تو کامیاب ہوگا؟ کبھی کامیاب. اہل ایمان کے لیے اب یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، جہاں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے، جہاں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور پھر بھی اپنا محاسبہ نہ کیا. سابقہ زندگی کے اللہ سے سچی پکی معافی مانگ کر اللہ سے سلو کر لو. اللہ جانتا ہے، اللہ کے قرب میں، اللہ کے قریب ہونے میں جو اللہ نے جہان کا سکون اور اطمینان رکھا ہے، دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے مالک بھی ہو جائیں، آپ کو سکون نہیں مل سکتا. سکون آج بھی اسے ہے جو اللہ کے قریب ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو صوم و صلات کا پابند ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، وہ سکون میں ہے. چاہے حالات کی تنگی بھی ہو، اس کی زندگی سکون میں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آج ہی پڑھ رہا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ بندہ مومن جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا، وہ جو بھی نیکی خیر کا کام کرتا ہے دنیا میں اس کا اچھا بدلہ پائے گا، اور آخرت میں اس کی اچھی جزا بھی پائے گا. دوہرا اجر ہے. جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے اور وہ اطاعت و فرمان برداری کر رہا ہے، اس کو دنیا میں بھی اپنی نیکیوں کا خیر کے اندر صلہ ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کو ثواب دیا جائے گا. اور جو باغی اور نافرمان ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کو اس کے عملوں کی وجہ سے دنیا میں ہی رزق دے دیا جاتا ہے. جب اللہ کے پاس جائے گا اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا.
اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیجیے، جو ماضی میں غلطیاں کوتاہیاں ہوگی اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی معافی مانگنے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان سچی توبہ کر لو، تمہارا رب تجھے آوازیں دے کر بلا رہا ہے۔ ہر دن اللہ کی رحمت کے فرشتے اہل ایمان کو، رمضان کو پانے والوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج آوازیں دی جا رہی ہیں اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، کل کو روئیں گے بھی تو رونا کام نہیں آئے گا، کل کو اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے پسینے میں غوطے کھائیں گے، لیکن اس وقت توبہ کوئی کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا رونے کا۔ آج اللہ کو راضی کر دیں، اللہ میری آپ کی ہماری اولادوں کو اصلاح فرما دے، جو ہماری زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما دے، دنیا میں بھی اور آخر میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔